سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورہ جن کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ معاملہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے تھے، ان سے ڈرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کے انہی سے پناہ مانگتے تھے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، انسانوں کی اس حرکت کی وجہ سے، اس اقدام کی وجہ سے جن اور زیادہ کبر کے اندر، غرور کے اندر، تکبر کے اندر آگے، اور انسان اور زیادہ جنوں سے ڈرنے لگے۔ یہ اصل میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے زمانہ جاہلیت کا۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ سفر کرتے تھے، عرب دور دراز کا سفر کرتے، روزانہ اجاڑ بیابان میں، سنسان وادیوں میں سے، جنگل بیابان میں سے گزر ہوتا، یا وہاں پہ رات ٹھہرنا ہوتی، تو وہاں کے جنات کی پناہ مانگتے تھے، آواز لگاتے تھے نعوذ بسید ھذا الوادی من سفہاء قومہ۔ ہمیں نہیں پتا اس وادی کا کون جن سردار ہے، جو بھی ہے ہم اس سے گزارش کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری حفاظت کی جائے تاکہ ہمیں کوئی پریشان نہ کرے، رات گزارنی ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بھی غیر آباد جگہ ہے، سنسان علاقہ ہے، اس پر کسی نہ کسی جن کا قبضہ ہوتا ہے، لہذا وہاں پہ اگر ٹھہرنا ہے تو اس جن سے منت سماجت کر کے، اس سے ڈرتے ہوئے گزارش کر کے وہاں ٹھہرنا ہے، وگرنہ وہ پریشان کریں گے۔ اس چیز کی وجہ سے جن جو ہے مزید چوڑے ہو گئے، تو بھئی یہ تو انسان ہم سے ڈرتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، افضل ہے، بہتر ہے، ہم ان سے ڈرتے تھے، جہاں کوئی انسان نظر آتا بھاگ جاتے تھے، یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جنوں کے اس کبر میں، سرکشی میں اور زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا، انسانوں کی اس حرکت کی وجہ سے۔ کیونکہ پہلے جن سمجھتے تھے کہ ہم کم تر ہیں، انسان افضل ہے، کیونکہ ہمارے ابا ابلیس کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ابا آدم کو سجدہ کرو، لہذا انسان افضل ہے، لیکن یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انسان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے مخلوق سے ڈر رہا ہے، جنوں سے ڈرتا ہے، اور آج تک ڈرتے ہیں۔ اور قرآن کے ان الفاظ کی روح سے فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جتنا زیادہ انسان ڈرے گا اتنا زیادہ وہ پریشان کریں گے، جتنا زیادہ ڈریں گے اتنا زیادہ وہ ڈرائیں گے، لہذا ان سے ڈرنا نہیں چاہیے کسی صورت۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح ہم انسان مخلوق ہے، اس طرح مخلوق ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر، آپ جا رہے تھے، سواری کو ٹھوکر لگی اور سواری قریب تھا کہ گرنے لگے، میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تعیس الشیطان، تعیس الشیطان،
ستیہ ناش ہو شیطان کا، اس کی وجہ سے ہم گرنے لگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ڈانٹا، روکا، منع کیا، کہا ایسا نہ کہو۔ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونُ مِثْلَ الْبَيْتِ، جب تم اس طرح کرو گے، سارا کریڈٹ اس کو دو گے، تو وہ سمجھے گا کہ مجھ سے ڈرتا ہے، اور وہ چوڑا ہو کے پھول کے ایک پورے مکان، پورے گھر کی طرح ہو جائے گا۔ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي، اور کہے گا کہ دیکھو میری طاقت، میں نے انسان کو کیسے آگے لگایا ہوا ہے۔ بلکہ نبی اسلام نے فرمایا تم کہو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ جب تم بسم اللہ کہو گے، حسبی اللہ کہو گے کہ اللہ مجھے کافی ہے، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونُ مِثْلَ الذُّبَابِ، تو جن اور شیطان ڈرتے ہوئے اتنا چھوٹا ہو جائے گا جیسے ایک مکھی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ڈرنا نہیں چاہیے، جتنا زیادہ ڈریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ دل و دماغ پہ حاوی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے کمرے میں، کسی کمرے میں جانے سے ڈرتے ہیں، اکیلے گھر میں رہنے سے ڈرتے ہیں، یا اوپر والے پورشن پہ جانا ہے تو کسی کو اسپیشل 2-4 بندوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، اکیلے ڈر لگتا ہے، تو پھر فزادوہم رہقا ہوگا، وہ اور زیادہ ڈرائیں گے، دل و دماغ پر اور زیادہ حاوی ہوں گے۔ پھر ماشاءاللہ جو ہمارے ٹوٹکے ہیں، ایک بچے کو 4 تعویذ باندھے ہوتے ہیں، دھاگے ہیں، چھلے ہیں، کڑے ہیں، ان ساری چیزوں سے یہ کیا ہم امیج دے رہے ہیں جنوں کو، کیا امپریشن دے رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے بڑا ڈرتے ہیں۔ اب وہ مزید جو ہے دندناتے پھرتے ہیں۔ اس لیے یہ سب سے بڑی غلطی پائی گئی تھی تاریخ میں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگتے تھے ان سے ڈرتے ہوئے، تو ہوا یہ ہے کہ جنوں کی جو غلط فہمی تھی وہ دور ہوئی، اور وہ مزید جو ہے وہ سرکشی میں بڑھ گئے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں 2 ایکسٹریم پائی جاتی ہیں، وہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ 2 بڑی انتہائیں، 2 بڑی غلط فہمیاں۔ پہلی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہر چیز میں وہ جادو جنات کو لے آئیں گے، ذرا سی کوئی سر درد ہو رہی ہے، جادو ہے، جنات ہے، پردہ ہل رہا ہے گھر کا، جنات ہیں، رات کو اگر کوئی کھڑکی کی کہیں آواز آ گئی تھوڑی بہت، کیا ہے؟ جنات ہیں۔ ہر چیز کو جنات کے کھاتے میں ڈال دیں۔ اور بعض ایسے کیسز بھی سننے کو آئے کہ کسی صاحب نے، جو کہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتے تھے، اس نے مکان کی ویلیو کو کم کرنے کے لیے اناؤنس کر دیا کہ اس گھر میں جن ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ مرتے کیا نہ کرتے، ان کو بیچنا پڑا کہ جی ہمارے بچے رات کو ڈرتے ہیں، تھا کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ ایک چیز ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے، ایک چیز ہم ہر وقت سوچنے لگ جاتے ہیں، تو اور کچھ نہ بھی ہو ہمیں ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ جیسے ایک کچھ مولوی صاحب تھے، وہ 2-4 لوگ مل کے کسی سیر وغیرہ پہ نکلے، کسی میر پور وغیرہ کے علاقے میں، تو وہاں جو ان کو ایک مکان چاہیے تھا، کمرہ چاہیے تھا رہنے کے لیے۔ کسی صاحب کے پاس کہ سر ہمیں کمرہ چاہیے، اتنے دن ہم نے رہنا ہے۔ تو اس نے کہا یہ چابی پکڑیں، وہ گھر ہیں، آپ فری رہیں چاہے مہینہ رہیں، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا۔ ابھی کیوں بھائی ایسا کیا؟ کہا جی جو بھی فیملی وہاں آتی ہے وہ شکایت کرتی ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے، اس لیے یہ گھر کوئی لیتا نہیں ہے، فری پڑا آپ لے لیں۔ تو مولوی صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے پہلے شغلی ہوتے ہیں، نے کہا مزید ایک سیر پہ نکلے، مزید ایک شغل ملے گا۔ انہوں نے اس گھر میں رہنا شروع کیا۔ اب رات کو ہوا یہ کہ چونکہ وہ ایک سنسان علاقہ تھا، علاقہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ہوا چلتی، کھڑکی کی ہلنے کی آواز آتی، اور رات کے سناٹے میں آواز مزید بھیانک ہو جاتی۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے مزید قریب جا کے دیکھا، کھڑکی کو ذرا کس دیا، کوئی آواز نہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ ساری صرف انسان کی وہم ہے، خیالات ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ تو ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ جو بھی معاملہ بنتا ہے وہ جادو جنات پہ ڈال دیتے ہیں، کہ جو بھی معاملہ ہے وہ جادو جنات ہے۔ اور اسی طرح یہ عامل لوگ جو ہیں اسی لیے تو اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، اسی ڈر کا ہی کاروبار کر رہے ہیں نا۔ خوف کا جو کاروبار ہے، ڈر کا جو کاروبار ہے، دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہے۔ اگلے کو ڈرا دو، جو مرضی نکلوا لو اس سے۔ تو یہ عامل لوگ جو ہیں وہ الا ماشاءاللہ کو نیک لوگ بھی ہیں، وگرنہ یہی کاروبار ہے۔ اگلے کو ڈرا دھمکا دیتے ہیں، تم پہ یہ مسئلہ ہو گیا، تم تو یہ ایسے ہو، تم تو بہت لیٹ ہو گئے ہو، آج تمہارے گھر میں تو جنوں کا پورا ٹبر رہ رہا ہے، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں۔ تو یہ ایک ایکسٹریم تو یہ ہو گئی۔ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہے کہ جن بوت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے، کب دیکھا کسی نے، ہمیں تو نظر نہیں آتے، کوئی شے نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے۔
جبکہ یہ جن مخلوق موجود ہے، نو ڈاؤٹ کہ موجود ہے، ایگزسٹ کرتے ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ، حدیث میں تذکرہ ہے، بلکہ انسانوں سے پہلے کے دنیا میں رہ رہے ہیں، تو یہ جن موجود ہیں. چونکہ وہ سائنس کے پجاری ہوتے ہیں، تو سائنس تو صرف انہی چیزوں کو مانتی ہے جو نظر آتی ہو، جو مشاہدے میں آتی ہو، جو سونگنے چکھنے میں 5 سینسز کے اندر آتی ہو، تو سائنس تو انہی چیزوں کو مانے گی. تو چونکہ جن جو ہے وہ نظر نہیں آتے کہ جن ہے ہی نہیں. اب یہاں پہ غور کر لیجئے گا اگلی بات، ان ساری چیزوں کو رد کرنے کے لیے معاشرے میں ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا، ہم ذرا جنوں کی جو تاریخ ہے اس پر نظر دراتے ہیں. جنات کو اللہ نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا تھا، اور اسی زمین پہ، اسی پلانٹ ارتھ پہ ان کو بسایا تھا، اور اللہ نے بنیادی طور پر ان کو موقع دیا تھا کہ زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کے نظام کو نافذ کریں، اللہ کے احکامات کو فالو کریں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی ہدایات ہیں ان کے مطابق عمل کریں. لیکن انہوں نے فتنہ فساد شروع کر دیا، دنگا فساد شروع کر دیا، قتل و غارت شروع کر دی. وہی بات ہے نا، جب اللہ نے کہا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ یہ اس کو بنانے لگے کہ جو قتل و غارت کرے گا. فرشتوں نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ وہ پہلے جنوں کو ایکسپیرینس کر چکے تھے، اسی زمین پر بھی جن رہتے تھے نا. تو انہوں نے کہا یا اللہ اس کو کیوں بنانے لگے، جبکہ اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جنوں کو یہاں بسایا اور ان کو موقع دیا، لیکن انہوں نے قتل و غارت کیا، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے جنوں کو ہلاک کیا. جو نیک تھے وہ بچ گئے اور ان کی نسل چل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کو موقع دیا. اب اگلی بات دیکھیے گا، فرشتے، جن اور انسان، یہ اللہ کی 3 بڑی مخلوقات. فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، لائٹ سے، روشنی سے. جنوں کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، جو فلیم ہوتا ہے، شعلہ ہوتا ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اللہ نے آگ کے شعلے سے بنایا. اور انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. لیکن اگلی بات آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگی کہ جنوں میں اور انسانوں میں بہت سی چیزیں کامن ہیں. جن انسانوں ہی کی طرح ہیں بہت سی چیزوں میں. مثال کے طور پہ جیسے انسانوں کے اندر عقل ہے، شعور ہے، دماغ ہے، ٹیلنٹ ہے، سکل ہے، مہارت ہے، کارکردگی ہے، اسی طرح جنوں کے اندر بھی ہوتی ہے. اسی طرح ان کے اندر بھی کئی مہارتیں، کئی ماہر لوگ ہیں. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جو جن تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کئی چیزیں بناتے تھے. یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. یہ ساری چیزیں جن بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں، ان کی ڈیزائننگ. اور پھر یہ ہے کہ مطلب جنوں میں انجینئرز بھی ہوتے ہیں نا، اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ کئی بلڈنگیں بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، بڑے بڑے پانی کے حوض بناتے تھے. اور کچھ ایسے بھی تھے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. کئی ایسی بھی جن تھے حضرت سلیمان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے، سمندروں میں جا کے موتی اکٹھے کر کے لاتے تھے، اور کئی اور بھی کام کرتے تھے، قرآن نے کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ٹیلنٹ، عقل و شعور، دماغ انسانوں کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح جنوں کے اندر ہوتا ہے. اور بالکل اسی طرح جیسے انسان جو ہے وہ شریعت کے مکلف اور پابند ہیں، اسی طرح جن بھی شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ان پر بھی لاگو ہیں، وہ بھی پابند ہیں. ان کے اندر بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عید، قربانی، نیکی، برائی، گناہ، اچھائی، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی ہیں. جب بلکہ یہ جنوں نے خود کہا تھا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہمارے اندر سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے اندر بھی کئی فرقے ہیں، کئی مسلک ہیں، کئی پارٹیاں ہیں، جنہوں نے بھی کہا تھا. اور پھر اسی طرح جنہوں نے کہا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ مسلمان ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ بڑے ظالم ہیں، نافرمان ہیں. تو یہ اسی طرح اللہ نے کہا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پہلے کن کا نام لیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، پہلے جنوں کا نام لیا، کہ پہلے وہ تھے دنیا کے اندر، تو پہلے ان کا نام لیا. تو جس طرح انسان جو ہے وہ شریعت کے مکلف ہیں اور پابند ہیں، بالکل اسی طرح جو ہے وہ جن بھی شریعت کے مکلف اور پابند ہیں، اسی اعتبار سے کامن ہے. پھر اسی طرح جیسے انسانوں کے اندر رنگ ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف نسلیں ہوتی ہیں، خاندان ہوتے ہیں، قوم، قبیلہ، کلچر ہوتا ہے، شادی بیاہ، رشتہ دار ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سارا سیم ٹو سیم سیٹ اپ جنوں کے اندر بھی ہے.
تو ان اعتبارات سے جنوں میں اور انسانوں میں کئی چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں اور کامن ہیں. صرف ایک فرق ہے، صرف ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جنوں کو ایک ایکسٹرا چیز دے رکھی ہے، ایک ایکسٹرا فری ول دے رکھی ہے کہ وہ کوئی سا بھی روپ چاہیں دھار سکتے ہیں. انسان ایسا نہیں کر سکتا، لیکن جنوں کے اندر اللہ نے اتھارٹی رکھی، ان کو فری ول دی ہے. کوئی سا بھی روپ چاہیں دھار سکتے ہیں، جس وقت چاہیں جس روپ میں آنا چاہیں آ سکتے ہیں، کسی جانور کے روپ میں، کسی پرندے کے روپ میں، ہاں کسی انسان کے روپ میں بھی. غزوہ بدر میں سراقہ بن مالک کے روپ میں کون آیا تھا؟ ابلیس ہی آیا تھا نا، جن نہیں آیا تھا. اور اسی طرح دیگر کئی واقعات ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ کئی روپ دھار سکتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے کہ الجنۃ ثلاثۃ اصناف، جنوں کی بیسیکلی تین قسمیں ہیں، تین طرح کے ہوتے ہیں آپ کہہ لیجئے. پہلی قسم ہے وہ فصنف یطیر فی الہواء، پہلی قسم وہ ہے جو ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتے ہیں. وصنف حیات وکلاب، اور کچھ دوسری قسم ایسی ہیں کہ جو کسی سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں، کسی کتے کی شکل میں آ جاتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ راہ چلتے ہوئے آپ کو کوئی ڈوگی نظر آئے تو آپ کہیں وہ جن نہیں ہے، نہیں، ایک روپ دھار سکتے ہیں، یہ بات کی جا رہی ہے. اور تیسری قسم وہ ہے وصنف یحلون ویزعنون، کہ ان کا پورا ایک کنبہ قبیلہ ہوتا ہے، پورا خاندان ہوتا ہے، ان کے اندر بھی شادی بیاہ اور دیگر معاملات ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ ان کے بھی پوتے پوتیاں نواسے، پورا خاندان ہوتا ہے، کبھی یہاں پہ شفٹ ہوئے کبھی وہاں پہ شفٹ ہوئے. یہ تیسری قسم بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی. اور لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے گا، یہ جن جو ہے وہ ان کی جو اصلی حالت ہے، اصلی روپ آج تک کسی نے نہیں دیکھا. اگر کوئی کہتا ہے نا میں نے جن دیکھا، جھوٹ بولتا ہے، فراڈی ہے. جن اصلی روپ میں کسی کو نظر نہیں آ سکتے. ہاں اگر نظر آئیں گے کسی انسان کی شکل میں ہو جائیں گے، کسی جانور کی شکل میں ہو سکتے ہیں. اصلی روپ کیا ہے جنوں کا کوئی نہیں جانتا. اور پھر یہ ہے کہ جو ہم نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں سارے ہمارے تصورات ہیں، بڑی ڈراؤنی قسم کی شکلیں بنائی ہوتی ہیں کہ یہ جن ایسے ہوتا ہے. نہیں، ہو سکتا ہے جن ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں، ہم سے زیادہ اچھے ہوں. ہاں یہ تو اللہ بہتر جانتا نا. ان کا اصلی روپ آج تک کسی نے نہیں دیکھا. ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ کہتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور تم ان کا سارا کنبہ قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور بیسیکلی عربک لینگویج کے اعتبار سے جن عربی زبان میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انویزیبل ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی، جو نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. اس لیے تو آج لوگ جنوں کو مانتے نہیں، کہتے کچھ نہیں ہوتا بھائی، کون سے نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ مانتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ جن ہم سے چھپے ہوئے مخفی ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جن اللہ نے مخفی رکھے ہیں یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. اس لیے کہ جن جو ہے وہ اس طرح ہمیں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہوں تو جینا مشکل ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے، کیونکہ جنوں کی آبادی انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، وہ تو جینا مشکل ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وائرسز ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ یہ مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، جراثیم وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ نظر نہیں آتے کہ یہاں کوئی جراثیم ہے، یہاں ہاتھ پہ لگے ہوئے، کہیں پہ لگے ہوئے. تو اگر نظر آنے لگ جائے تو کیا بنے؟ ہر وقت جو ہے انسان ڈرا رہے، سہما رہے. اس لیے یہ اللہ نے جو مخفی رکھا نا، اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی جو کرم نوازی ہے. لیکن یہ ہے کہ مختلف جانوروں کو نظر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. نبی اسلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا اذا سمعتم نہیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان، جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان کی پناہ طلب کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. کیوں؟ فإنہ رأى شیطانا، کیونکہ گدھا جب بھی بولتا ہے اس نے کیا کسی جن کو دیکھ لیا ہوتا ہے یا کسی شیطان کو دیکھ لیا ہوتا ہے. یعنی ان کو نظر آتے ہیں، مختلف جانوروں کو نظر آتے ہیں، ہم انسانوں کو نظر نہیں آتے. اب جب یہ ساری حقیقت ہمارے سامنے آ گئی تو پھر اگلی بات یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہ عمومی طور پہ جو ہمارے ہاں ایک ڈر پھیلا ہوا ہے، خوف پھیلا ہوا ہے، اس کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. جنات بنیادی طور پر یہ جو اجاڑ بیابان علاقے ہوتے ہیں، جنگل گھاٹیاں ہوتی ہیں، ویران جگہ ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کے رہتے ہیں. آبادیوں میں بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں. ان کو وہ جگہ چاہیے جہاں انسان نہ آتا ہو. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بچے ڈرے نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایسا کمرہ جو سال 6 مہینے کوئی جاتا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ چونکہ انسان کوئی نہیں جاتا، جن وہاں پہ رہ رہے ہوں گے. اور اگر آپ وہاں پہ آنا جانا شروع کر دیں وہاں سے بھی چلے جائیں گے. یہ وہاں پہ رہتے ہیں جہاں پہ انسان نہ آتا ہو، اس لیے اجاڑ بیابان میں، جنگلوں میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ رہتے ہیں.
اور کچھ ایسے ہیں کہ جو آبادی میں بھی رہتے ہیں، گھروں میں بھی رہتے ہیں، لیکن وہ انتہائی شریف ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے الا یہ کہ آپ کی طرف سے ان کو کوئی نقصان پہنچے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں جو رہ رہا ہے وہ بڑا ایک نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، اور اس کو گھر میں ہر وقت ناچ گانا سننے کو ملتا ہے تو وہ تنگ تو کرے گا، کیونکہ وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ وہ نیک آدمی ہے، نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، تو جب تک ان کو پریشان نہ کیجیے، کچھ نہیں کہتے، بالکل کچھ نہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ خندق چھوڑ کے رسول اللہ سے چھٹی لے کے ایمرجنسی میں جب وہ گھر گئے تو وہاں جا کے اپنے گھر میں انہوں نے سام دیکھا، اور ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا چونکہ خندق سے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے وہ نیزہ جو ہے وہ سام کو مارا۔ اب سام تو جو ہے جس انداز سے نیزہ مارا گیا، سام کٹ بھی گیا لیکن مرا نہیں، سام نے اچھل کے پھر جو ہے وہ ڈسا صحابی کو، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا پہلے سام مرا تھا یا پہلے صحابی گرے تھے، یعنی اتنی جلدی ہوگا جو ہوا۔ رسول اللہ کو جا کے بیان کیا گیا، آپ غزوہ خندق میں موجود تھے، آپ کو بیان کیا گیا تو آپ علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے، آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ نفرا من الجن اسلموا، لوگوں مدینے میں کچھ جن بھی مسلمان ہو گئے ہیں، وہ رہتے ہیں، فمن رأى شيئا من هذه الاوامر، تو جو کوئی بھی اس قسم کی چیزیں محسوس کرے، فلیؤذنه ثلاثا، اس کو چاہیے کہ 3 دن اس کو کہے کہ یہاں سے چلا جا، 3 دن اس کو کہے کہ یہاں سے چلا جا، ہمیں پریشان نہ کر۔ لیکن اگر وہ چلا جائے تو واقعی وہ شریف ہے، جن ہے، واقعی ہے، فَإِن بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْ، لیکن اگر 3 دن کے بعد وہ نہیں جا رہا، اس کو قتل کر دیا جائے کہ وہ اس طرح کا نہیں، وہ شیطان ہے، وہ تنگ کرنے کے لیے آئے۔ تو اب دیکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ انداز میں بیان کر دیا۔ اچھا، گھروں میں جو رہتے ہیں ان میں جو زیادہ شریر ہوتے ہیں وہ واش روم میں رہتے ہیں، جو بیت الخلاء ہے وہاں رہیں گے۔ حدیث نبی اسلام کی سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 6، پہلے ہی شروع کے اندر ہی سنن ابی داؤد کی حدیث موجود ہے، نبی اسلام نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ، کہ یہ جو بیت الخلاء ہوتے ہیں یہاں جن موجود ہوتے ہیں، فاذا اتى احدكم الخلاء، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء آنے لگے تو یہ کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب اپنے دعا پڑھ لی تو وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دعا نہیں پڑھتے، بس یہ ہے کہ واش روم میں چلے گئے اور وہاں جا کے موبائل کھولا، من پسند ویڈیوز دیکھی، اور بعد میں زندگی میں جب اثرات پڑتے ہیں پھر روتے ہیں، پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور بھائی پہلے ہی پرہیز کر لو۔ اور جیسے عربی کا مقولہ ہے، بلکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، الوقایۃ خیر من العلاج، الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ بعد میں جو بھاگنا ہے، پیسے لگانے ہیں، تو پہلے ہی اپنا پرہیز رکھو، پہلے ان چیزوں کو سمجھ کے چلو۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے گا کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، یہ جنات جو ہیں وہ ویرانوں سے نکل کر آبادیوں میں پھیل جاتے ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کھانے کے لیے جو ہے وہ کھانا چاہیے، تو یہ پھر دیکھتے ہیں کون بندہ گھر میں داخل ہونے لگا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے، تو یہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور باقیوں کی آواز دیتے ہیں، آج بھی ہوٹل بک ہو گیا، آج کا کھانا بھی یہی ہوگا، آج سونا بھی یہی ہوگا۔ یہ وہاں دیکھتے ہیں، اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہو پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ان کو جگہ نہیں ملتی۔ یہ حدیث ہے نبی اسلام کی، آپ نے فرمایا کہ جب رات شروع ہونے لگے تو اپنے بچوں کو روک لو، فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو روک لو، ان کو باہر نہ جانے دو۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے بچہ باہر آتے جاتے بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کے ساتھ لگ کے جو ہے وہ جن کو شیطان آ جائے۔ ہاں، تو تمہیں بڑوں کو تو پتہ نا بسم اللہ پڑھنی، لیکن یہاں تو بڑے بھی نہیں پڑھتے نا، یہ تو اس زمانے کی بڑوں کی بات ہو رہی ہے، جو صحابہ تھے، ان کو کہا گیا کہ تم تو پڑھتے ہو لیکن بچے نہیں پڑھتے، لہذا بچوں کو روک کے رکھا کرو، اس ٹائم باہر نہ نکلیں، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ لگ کے کوئی اندر آ جائے۔ فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو روک لو۔ اور نبی اسلام نے فرمایا فاذا ذهب ساعۃ من الليل، ہاں جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے، لائک عشاء کا وقت ہو جائے یا کوئی 9-10 بجے کا وقت ہو جائے، پھر بچوں کو چھوڑ دو، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس وقت جنوں کو کہیں نہ کہیں جگہ مل چکی ہوتی ہے، وہ اپنے ٹھکانوں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ فاغلقوا الابواب واذكروا اسم اللہ، اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، کہ جب بھی تم بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتے ہو، کوئی بھی جنوں کی طاقت وہ دروازہ نہیں کھول سکتی۔ اس لیے اب یہاں پہ یہی بات آپ نوٹ کر لیجئے نا، کہ جس بندے نے بسم اللہ پڑھی ہے، اب میں آپ کے سامنے یہاں یہ پانی پیتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتا ہوں، جنوں کی پوری طاقت مل جائے، پوری دنیا کے جن مل جائیں، وہ مجھ سے پانی ایک گھونٹ میں نہیں چھین سکتے، میں نے بسم اللہ پڑھی۔ تو اس میں ڈرنے کی چیز نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس اللہ نے ویپن دی ہیں، ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، تو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرتے انسان تب ہے جب کرنا کچھ نہیں، حتیٰ کہ بعض راقی کے پاس جاتے ہیں، دم کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، اور دم کرنے والا بتاتا ہے جناب سورہ بقرہ پڑھیں، جناب
نماز پابندی سے پڑھا کریں، صبح شام کے اذکار کہاں پڑھا کریں، تو اس کو پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب اصل میں ٹائم نہیں ہوتا، کاروبار میں بڑے پھنسے ہوتے ہیں، تو یہ ہم سے ذرا کبھی کبھی رہ جاتا ہے تو تسی کوئی پھونک شک مارو، ہاں ہم سے نہیں ہوتا، یعنی اتنے ہم جو ہیں اپنے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب اگلی بات دیکھیے گا، جو بڑی امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنات کا چمٹنا، یہ بھی ہمارے ہاں بڑا ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے۔ جنات کا چمٹنا یہ حقیقت ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، جیسے انسانوں کو بعض بیماریاں لگتی ہیں نا، یہ بھی ایک بیماری ہے کہ جنات چمٹ گئے۔ لیکن یہاں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں حقیقت کے طور پہ کہ یہ 50% کیسز جو ہیں فیک ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، اور سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ 50% کیسز جھوٹ ہوتے ہیں۔ کسی بچے نے اسکول نہیں جانا، وہ 4 دن ایکٹنگ کرے گا، گھر والے کہیں گے اس کو جن لگ گیا ہے، ہاں۔ کسی بیٹی ہے وہ اس کی شادی کہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ وہاں پہ نہیں کرنا چاہتی، وہ 4 دن تھوڑے ڈرامے کرے گی، گھر والے کہیں گے بھائی اس کو جن لگ گیا۔ یہ سراسر 50% کیسز جو ہیں وہ فیک ہوتے ہیں، اور 30% کیس ایسے ہوتے ہیں، 100 میں سے 30% کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلینکل کیس ہوتے ہیں، میڈیکل کے کیس ہوتے ہیں، سائیکالوجی کے، ڈپریشن کے، نفسیات کے، انزائٹی کے، اور ان کو ڈال دیا جاتا ہے جنات کے کھاتے میں۔ وہ بھی غلط بات ہے۔ صرف آپ یوں کہہ لیجئے کہ باقی بچے 20%، صرف 20% کیس ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جن لگ گیا ہے، اور جبکہ حقیقت ہے، اور وہ کوئی جو ہے وہ شرعی طور پہ علم رکھنے والا کوئی راقی ہو تو وہ پہچان کر سکتا ہے کہ واقعی اس کو جن لگا ہے۔ لیکن زیادہ تر جو ہے فراڈ ہوتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ان کے پاس، جی ہمارے موکل ہیں، ہم نے جو ہے وہ جنوں کو بوتلوں میں بند کر رکھا ہے۔ آپ خود ہی لگائیے صاحب کہ جن کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں، لیکن جن کو بوتلیں بند کیا اور سال ہو گیا، وہ کھاتا مر گیا ہوگا اندر، تو وہ تو زندہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ سراسر فیک سٹوری ہے، کوئی بوتل میں بند نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں بند نہیں ہو سکتا۔ جن کے اندر اور ظاہر ہے کہ آپ کسی بندے کو پکڑ کے باندھنے لگے ہیں اندر، وہ دکھاتا ہے اپنا آپ، تو جنوں کو آپ نے پکڑا کیسے، دیکھا کیسے، وہ نظر ہی نہیں آتا، کیسے آپ نے اس کو پکڑ لیا؟ یہ سراسر جو ہے فیک سٹوریز ہوتی ہیں۔ اور اچھا جو کہتے ہیں نا ہمارے موکل ہوتے ہیں، موکل کا ان کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے کہ جن ہمارے قابو میں، موکل کا معنی کیا، جن ہمارے قابو میں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جن میرے قابو میں، جن قابو میں نہیں ہوتے، یہ جن کے قابو میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کچھ چلے کاٹے ہوتے ہیں، کوئی سال پورا گندگی میں رہا ہوتا ہے، اور ناؤز باللہ گندگی سے قرآن لکھا ہوتا ہے، اور گندگی میں رہ کے قرآن پڑھا ہوتا ہے۔ اس پر چونکہ جن جو گندگی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کے پاس آتے ہیں کہ بندہ اپنا لگتا ہے خیر ہوئی صحیح سانو بلان دیا ہے، تو وہ اس کے پاس آتے ہیں کہ جناب حکم کریں، کیا کہتے ہیں، لگتے ہیں آپ ہماری پارٹی کے، تو وہ پھر اس کے پاس آج ڈیل کرتا ہے، جناب کو میری روزی روٹی چلنے دیں، میرے ساتھ تھوڑا کام کریں، تو وہ پھر جن اس کو استعمال کرتا ہے، جن اس کو استعمال کرتا ہے۔ کبھی جو عامل اگر کہے نا کہ جناب بکرے کی سیری لے کے آئیں، الو کا خون لے کر آئیں، یا فلاں چیز لے کر آئیں، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جن اس کو پٹی پڑھا رہا ہے، وہ جن اس کو یوز کر رہا ہے، اور یہ آگے سے اپنے جو ہے وہ گاہکوں کو اور لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال یہ جنات کا چمٹنا اس میں حقیقت ہے، ریالٹی ہے، لیکن اس میں دیکھیے گا قرآن میں اللہ کہتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں وہ قیامت کو ایسے اٹھیں گے کہ جیسے وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو جن لگا ہو اور جن نے اس کو بہکا دیا ہو۔ اللہ نے مثال دی نا کہ قیامت کو سود والے لوگ ایسے اٹھیں گے یتخبطہ الشیطان من المس، کہ بالکل ایسے جیسے جن نے کسی کو چمٹ کر اس کو خبتی بنا دیا ہو، اس کو جو ہے وہ پاگل کر دیا ہو، کیونکہ جب جس کو جن چمٹتے وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کی حواس جو ہے وہ قائم نہیں رہتے، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ بول رہا ہوتا ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، عجیب عجیب باتیں نکالتا ہے۔ الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو یہ حقیقت ہے، جیسے سانپ ڈستا ہے، جیسے شیر کھاتا ہے پھاڑتا ہے، اسی طرح جیسے بچھو جو ہے وہ ڈنگ مارتا ہے، بالکل اسی طرح جن چمٹ جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کہ اللہ رب نے فرمایا کہ مشرک آدمی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ جس کو جن چمٹا ہوا ہو اور وہ ڈاما ڈول سا پھر رہا ہو، مشرک ایسے ہوتا ہے۔ اللہ نے مشرک کو تمثیل دی ہے، تشبیہ دی ہے ایسے شخص کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ جن کا چمٹنا حقیقت ہے اور اس کی ریالٹی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو جن چمٹانا چاہے، میری طرف دیکھیں نا آپ نے، اب میں حدیث ایسی بیان کرنے لگا ہوں تو پھر آپ غور سے سننی ہے آپ نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ رات کو سو رہا ہوتا ہے، شیطان اس کی گدی میں 3 گریں لگاتا ہے، وہ جن وہ شیطان اس کی گدی میں 3 گریں لگاتا ہے، اور اس پر اپنا جو دم ہوتا ہے، جو بھی وہ پھونکنا ہوتا ہے پھونکتا ہے، 3 گریں لگاتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما امات، تو ان حلت عقدہ، ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب دوسری بار اس نے آگے جا کے وضو کیا تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی، پھر جب نماز میں کھڑا ہو گیا تو تیسری گرہ بھی
کھل جاتی تو جن کا اثر ختم ہو گیا. لیکن اگر کوئی بندہ مہینوں مہینے روز ہی اٹھتا ہی نہیں ہے تو جن کی گرہ سارا دن رہتی ہے کہ نہیں, اور روزانہ گرہ لگ رہی ہے, یہ تو خود اپنے آپ کو جادو کروا رہے ہیں, یہ خود اپنے آپ کو اثرات کروا رہے ہیں. اس لیے یہاں پہ غور کر لیجئے گا, یہ ساری غلطیاں ہم خود کرتے ہیں, پھر ہم جو ہے وہ اس بلیم کر دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ الوقایۃ خیر من العلاج, علاج یہ ہے وہ کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے پرہیز بہتر ہے, پرہیز کر لیا جائے. ایک صحابی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ نے طائف کا گورنر بنایا. وہ کہتے تھے میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو نماز مجھے سمجھ نہیں آتی کتنی پڑھی, بھول جاتا ہوں, رکھتے ہیں بھول گیا, جب بھی پڑھنی رکھتے ہیں بھول گیا, قرات بھول گیا, سمجھ نہیں آ رہی. میں نے طائف سے سواری پکڑی اور مدینے آیا اور آ کے رسول اللہ کے سامنے گزارش کی, یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے قریب آؤ, یہ شیطان ہے, میرے قریب آؤ. آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور 3 مرتبہ دھتکارا, اور پھر آپ نے کہا اخرج عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن نکل, اس کو پریشان کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے. عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میری عمر گزر گئی, اس کے بعد مجھے کبھی اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں آئی. تو معلوم ہے کہ جن کا چمٹ جانا اس پر اثرات ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان اثرات کے بعد اگر انسان جو ہے وہ علاج کرتا ہے, اپنے آپ کو یہ پرہیز اپنا رکھتا ہے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ کسی قسم کی اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی. اور علاج میں پرہیز میں کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ, اقرؤوا سورۃ البقرہ. نبی اسلام نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو. جہاں پہ بھی سورہ بقرہ پڑھی جاتی, گھر میں, مکان میں, فیکٹری میں, آفس میں, کہیں پہ بھی جہاں بھی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے, ینفر منہ الشیطان, شیطان فوراً بھاگ جاتا. اگر دل سے پڑھی جائے, نیت سے پڑھی جائے. اور پہلے تو یہ ہے کہ شیطان کے لیے سورہ بقرہ موت تھی, اور بڑی معذرت کے لیے میں الفاظ بولوں گا, سورہ بقرہ ہمارے لیے موت بن گئی. اب 2.5 پاروں پہ کون پڑھے؟ سورہ بقرہ کا نام لے کے ڈرتے ہیں بھائی, اتنی لمبی سورت ہے. ہاں, یہ جبکہ یہ جنوں کے لیے موت تھی, شیطانوں کے لیے موت تھی. تو کہا اقرؤوا سورۃ البقرہ. پھر یہ ہے کہ آیت الکرسی, آیت الکرسی سے پڑھ کے کیا بات ہو سکتی, آیت الکرسی سے پڑھ کے کیا بڑا ویپن ہو سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا کہ نہیں؟ ہاں ہوا تھا. تو کس طرح ٹوٹا تھا؟ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. 11 گریں لگائی تھی یہودی نے, اللہ نے 11 آیتیں نازل کر دی. ایک ایک آیت رسول اللہ پڑھتے کہ گرہ کھلتی گئی. تو اس سے پڑھ کے اور کیا علاج ہو سکتا ہے؟ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی راقی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ خود یہ چیزیں دم کریں, خود یہ چیزیں پڑھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں. پھر آپ ایک یہ روٹین بنا لیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی عادت کبھی نہ چھوڑیں. جب بھی کوئی کام کرنے لگیں, اترنے لگیں, چڑھنے لگیں, کوئی گلاس پکڑنے لگیں, کوئی چیز جو ہے وہ چھوڑ, ہر وقت بسم اللہ. کیونکہ جہاں جہاں بسم اللہ ہوگی, جیسے میں نے شروع میں حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ جن دیکھ رہا ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں انٹر ہوا کہ نہیں. اگر تو بسم اللہ پڑھی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے, اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر آپ کے ساتھ ہی آ جائے گا. تو بسم اللہ پڑھنے کی جو ہے وہ عادت ڈالنی چاہیے. بلکہ اس میں آخری چیز یہ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے جو اذکار اور دعائیں دی ہیں ان کو پڑھنے کے لیے بھی طاقت چاہیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, خیر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو خود بھی یہ بڑا کام کرتے تھے, ان کا ایک بڑا کلینک تھا, اور ان کے شاگرد امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ہمارے امام تو پہلے تو خود جا کے جن وغیرہ نکالا کرتے تھے, پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ جنوں کے اندر ان کا تعارف ہو گیا, کسی کو بھیجتے تھے کہ بھائی ابن تیمیہ نے بھیجا ہے کہ اس کو چھوڑ دے. ہاں, وہ جو پیغام لے کے جاتا وہ چھوڑ دیتے تھے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ جب ان کے پاس ایک بندہ آیا, آ کے کہتا ہے کہ جناب یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں, آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں, اثرات وہی ہیں. تو ابن تیمیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی, اسی بات میں بات ختم کروں گا. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا ایک تلوار ہے, آپ تلوار کسی بچے کو پکڑا دو, کتنے کو لوگوں کو نقصان دے گا, کتنے کو لوگوں کو مارے گا. اور اگر وہی تلوار کسی جنگجو بندے کو پکڑاؤ, ہاں, تو کتنا جو ہے وہ صفایا کرے گا. اب قصور تلوار کا نہیں ہے, قصور تلوار کے چلانے والے کا ہے. بالکل اسی طرح قصور اذکار کا نہیں ہے, قصور اذکار کے پڑھنے والے کا ہے کہ نہ اس کے اندر یقین, نہ اس کے اندر توجہ, نہ اس کو سمجھ بوجھ, نہ اس کو جو ہے وہ دل میں خلوص اور اخلاص. بس یہ ہے کہ طوطے کی طرح رٹ لینے کلمات, ان سے کیا اثر ہونا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.